يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك على قدر حسنه وجماله وفضله وكماله وجوده ونواله وعزه وجلاله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته إلى يوم الدين. قابل سب احترام برادران اسلام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، اس کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم حق سچ بات کہنے کی اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذکر، یہ سورہ مبارکہ قرآن مقدس کے تمام مضامین کو اجمالاً اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ احباب ذکر، قرآن مقدس کے اندر بے شمار علوم ہیں، قرآن کے مضامون بے شمار ہیں، لیکن مفسرین کرام نے ان کو اجمالاً ایک تقسیم کی ہے۔ کہا قرآن نے سب سے زیادہ جن چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے ان میں ایک چیز عقیدہ توحید ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی صفات، اس کی ذات، اس کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیونکہ اہل عرب کفار مکہ بت پرست وہ تھے، تو بت پرستی سے انہیں نکالنے کے لیے عقیدہ توحید پر قرآن نے زور دیا۔ اور قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ خالق اور مالک رازق ہونے کے اعتبار سے وہ وحدہ لا شریک ہے، بلکہ یہ بھی تصور دیا کہ عبادت کے لائق ہونے کے اعتبار سے بھی صرف ایک ہی ذات مستحق ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ قرآن نے دوسرا موضوع جو بیان کیا ہے تفصیل سے، وہ نبوت ہے۔ کیونکہ انسانی عقل ایک محدود دائرۂ کار میں رہ کر سیدھے راستے پہ چل سکتی ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے نبوت انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو عقیدہ نبوت کو قرآن نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ تیسری بات، قرآن نے عبادت، اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے۔ انسان کے بدن کے اعتبار سے بھی عبادت ہے اور مال کے اعتبار سے بھی اس کے اوپر مالی احکامات وہ لازم ہیں۔ تو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رکنا، قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر قرآن نے وعد اور وعید، یعنی اللہ کے احکامات پہ جو عمل کرتا ہے اس کے لیے انعامات کیا ہیں، قرآن نے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانوں کو عذاب وہ کس طرح ہوگا، قرآن نے اس کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر قرآن مقدس نے بعض واقعات کا ذکر کیا، کس سے ذکر کیا ہے، مثالیں دی ہیں تاکہ فرمانبرداروں کے واقعات سے لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت ان کو ملے، اور نافرمانوں کے واقعات ذکر کیے تاکہ لوگ عبرت لے کر اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں۔ پھر قرآن مقدس نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے معاد، یہ کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور بندے سے پوری زندگی کا وہ حساب و کتاب ہوگا،
تو قرآن نے موت کے بعد کی زندگی کا بھی تفصیل ذکر فرمایا ہے۔ اور آخری بات، قرآن نے دعا کے اوپر بھی بات کی ہے کہ دعائیں یہ کیا ہوتی ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر تفصیلاً مختلف مقامات پر موجود ہیں، لیکن ان 7 کو اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمایا۔ گویا قرآن کی سورہ فاتحہ یہ تمام قرآن کے مضامین کو اختصار کے ساتھ اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ حضرت ذکر ان میں سے ایک بات کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس سورہ مبارکہ کو حضور فرماتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ اللہ رب العزت کے حقوق، اس کی ذات کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں، اور دوسرے حصے میں بندہ اپنے رب سے کیا عرض کرتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ایک دعا کے طور پہ جو الفاظ آئے ہیں، بندہ اللہ اس کی حمد کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی صفت کر رہا ہوتا ہے، اس کی حمد کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کا اقرار کرتا ہے وہ بادشاہ ہے، قیامت کے دن کا ذکر آتا ہے، پھر فرمایا اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ سارا ذکر کرنے کی بعد جو بات آئی ہے، جو آج کا میرا موضوع ہے، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ بڑی غور اور قابل توجہ باتیں ہیں، وقت مختصر ہے اس کے پیش نظر کہا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ بندہ نماز میں کھڑا ہے، نمازی وضو کر کے طہارت کا اہتمام کر کے پاکیزہ لباس پہن کے پاکیزہ جگہ پہ کھڑا ہو کے پھر کہتا ہے اے اللہ میں ہدایت عطا فرما۔ یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کیا یہ طہارت کا اہتمام کرنے والا، پاکیزہ جگہ پہ کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرنے والا، اس کو پھر ہدایت کی ضرورت ہے؟ تو یہاں مفسرین کرام نے بڑے خوبصورت جواب دیے ہیں، ان میں سے 2 جواب جامع انداز میں دیے ہیں کہ بندہ ہے آپ کیا نمازی بھی ابھی ہدایت کی اس کو ضرورت ہے؟ تو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدھوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت بات لکھتے ہیں، اور علامہ سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ فرمایا انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک بڑا دشمن انسان کا نفس ہے اور ایک بڑا دشمن ابلیس ہے۔ ابلیس وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، یہ انسان کو آخری لمحے تک چاہتا ہے بندہ راہ راست سے ہٹ جائے، پھسلانا چاہتا ہے، اور بالخصوص جو اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا اس کو زیادہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ بندہ سیدھے راستے پہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی دعا کرتا ہے۔ دوسرا بڑا نفس دشمن ہے، نفس کے بھی اپنے ہیلے ہیں، نفس کی اپنی چالیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نفس ہے کیا اور نفس کس طرح انسان کا شکار کرتا ہے، انسان کے ساتھ اس کا وہ کس طرح کی ایک فریبی اور دھوکہ بازی وہ کس طرح کرتا ہے۔ تو یہ دونوں قدر دشمن ہیں، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والے کو بھی سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بندہ نماز میں کھڑے ہو کے بھی عرض کرتا ہے اے مالک جس راستے پہ تو نے مجھے چلایا ہے نا، اب مجھے شیطان سے بھی بچانا، نفس کے دھوکے سے بھی بچانا، مجھے اس راستے پہ ثابت قدم رکھنا۔ ہدایت مانگنے سے یہ مراد ہے اللہ اس راستے پہ چلائے رکھنا۔ بڑے بڑے لوگ سیدھے راستے پہ آئے پھر بھٹک گئے، بڑے بڑے لوگ عقیدہ صحیح رکھا پھر اس عقیدے کو چھوڑا، سیدھے راستے پہ عبادت کرنے والے بنے پھر عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، بڑے بڑے مسند ولایت پہ پہنچے بلم باورا جیسے لوگ، لیکن رائے راست سے بھٹک گئے، شیطان نے رائے راست سے ہٹا دیا۔ تو بندہ استقامت مانگتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے ایک استقامت 1000 کرامتوں سے زیادہ بہتر ہے کہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، کہ انسان سیدھے راستے پہ چلتا رہے، کام رہے۔ تو ذات الوقار اس لیے کہا گیا نماز میں کھڑے ہو کے بھی بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اے اللہ اس سیدھے راستے پہ مجھے قائم دائم رکھنا۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جہاں ہوتا ہے یہ ایک درجہ ہوتا ہے، ایمان کے مختلف درجے ہیں، اللہ کی معرفت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ گویا انسان یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میں ایمان کے جس درجے پہ ہوں نا تو کرم فرما کے مجھے اس سے اوپر والا درجہ عطا فرما دے۔ انسان معرفت کے اندر جہاں جس مقام پہ ہوتا ہے
وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اے اللہ مجھے اس معرفت میں اور اضافہ میری معرفت میں فرما دے۔ تو یہ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرات الذکار قرآن نے یہ کہا ہے کہ بندہ سیدھے راستے پہ چلنے والا بھٹک سکتا ہے، اس لیے تو یہ دعا بھی سکھائے گی سورہ آل عمران کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد ہمیں اس ہدایت والے راستے سے نہ ہٹانا۔ بندہ یہ مانگتا ہے، یہ دعا بتاتی ہے کہ سیدھے راستے سے چلتے ہوئے بندہ بھٹک سکتا ہے، پھر دعا کرے کہ تاکہ اس راستے پہ قائم دائم رہے۔ آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، آپ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو رب نے آپ کے اوپر اتارا، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے متعلق کوئی خوف ہے؟ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے انس، ایسا ہو سکتا ہے کہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو پھیر سکتا ہے اور پھیر دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ دلوں کو وہ بدلنے والا ہے۔ کیا خبر کہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے شخص کو وہاں سے اٹھائے اور گمراہی کی دلدل میں ڈال دے۔ کتنے ہی لوگ بڑے باادب ہوتے ہیں، وقت آتا ہے تو بے ادبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو اسی لیے میرے آقا کہتے ہیں دل بدل جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ اس دل کو ثابت کر بھی عطا فرما۔ یہاں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر رسول کریم دعا مانگتے ہیں اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، تو بتائیے میرا اور آپ کا حشر کیا ہو؟ حضور کا دل تو ہے ثابت قدم، یہ میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے۔ بھئی دل بدل سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جہاں مرضی بیٹھے نا ہمارا دل تو اپنی جگہ پہ قائم دائم رہے گا۔ یہ مت سوچئے، انسان جہاں بیٹھتا ہے نا وہاں اس صحبت کا بھی اثر اس پہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں جس کے پاس بیٹھوں تو اس کی صحبت کا اثر نہ ہو۔ تو اسی لیے کہا دل پلٹنے والے سے عرض کیا جائے اللہ مجھے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ تو حضرات الذکار انسان دعا مانگ رہے اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، یہ نہیں لفظ ہے، نا ضمیر یہ جمع کی ہے، معنی بنتا ہے اے اللہ ہم کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ جہاں پہ بھی محسرین کرام نے لکھا اور مفتی مجرہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بندہ تو اکیلا تھا، اور یہ جمع کا لفظ کیوں آ گیا؟ عابد تو واحد تھا، اکیلا عبادت کرنے والا، وہ کہتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، لیکن کہتا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بندہ مومن، حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پہ ایک قول کا اضافہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں جب بندہ اس کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے اور جس کو حقیقی معنوں میں اس کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کا جواب بھی آ جائے گا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے یار ہم ٹھیک ہیں، ہم سیدھے راستے پہ ہیں، یہ باقی جو جدھر جاتا ہے جائے، ہمیں اس کی کیا فکر ہے؟ نہیں، مومن کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ مومن کو جہاں اپنی فکر ہوتی ہے وہاں دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کا عقیدہ بھی درست رہے، ہر ایک کا عمل بھی درست رہے۔ حضور ضیاء الحق کہتے ہیں جب بندہ اس کی محبت میں ہوتا ہے، قرب کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر ایسے مقام پہ بندہ مومن صرف اپنے لیے نہیں پوری امت کی ہدایت کی دعا طلب کرتا ہے، پوری امت کے لیے مانگتا ہے کہ سارے حضور کے امتی سیدھے راستے پہ چلنے والے رہیں، ثابت قدم ہو جائیں، شیطان سے بچ جائیں، نفس کے فریب سے بچ جائیں۔ مومن یہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، وہ دوسروں کا بھلا بھی چاہتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اتنی فکریں، اتنی ٹینشنیں، بھائی اس لیے بھی ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے گناہ زبان کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بے گناہ زبان سے مراد یہ ہے جب تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو گویا وہ زبان بے گناہ ہوتی ہے، اپنے حق میں تو وہ گناہ گار ہے، دوسرے کے حق میں بے گناہ ہوتی ہے۔ گویا جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے گویا زبان کو طہارت نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے
تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا قبول بھی کر لے۔ اور جو یہ مانگتا ہے، جب بندہ مومن اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا قبول بھی کر لے، اور جو یہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں بھی قبول کرنا۔ تو اس لیے دوسروں کو دعا میں شامل کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم دائم رکھ، تمام کو دعا کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ حضرات تجیبکار پھر یہ آتا ہے، اب کون سا راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مغالطہ ہوا نا۔ ہر کئی لوگوں نے اپنی اپنی تباہ کے مطابق، ہر ایک نے قرآن و حدیث سے دلائل لیے، کہا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی اپنی تباہ کو چھوڑے نا، رسول کریم قرآن مقدس نے جو سیدھا راستہ بتایا وہ کون سا ہے؟ قرآن کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ وہ لوگ چلتے ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا، وہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اور پھر سورہ النساء میں قرآن نے بتا دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بلکہ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ توجہ فرمائیے گا، فرمایا صراط مستقیم وہ ہے جن پر ہم نے انعام فرمایا وہ اس پہ چلتے ہیں۔ اب فرمایا انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن مقدس نے کہا انعام یافتہ میں انبیاء ہیں، انعام یافتہ میں صدیقین ہیں، انعام یافتہ میں شہداء ہیں، انعام یافتہ میں صالحین ہیں۔ قرآن نے 4 گروہ ذکر کر دیے، فرمایا سیدھا راستہ چلنا چاہتے ہو تو پھر اس راستے پہ چلنا ہوگا جس پہ یہ 4 گروہ چل رہے ہیں۔ انبیاء کرام چل رہے ہیں، سارے نبیوں کا راستہ سیدھا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں، لیکن اب قیامت تک جس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے ہر نبی کے راستے پہ نہیں چلنا ہوگا، اب جو رسول کریم نے ہمیں راستہ بتایا اس کے اوپر چلنا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے ہدایت وہ ہوگی جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ پھر صدیقین کا راستہ، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس امت کے جو صدیقین ہیں ان میں جو ان کے سردار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ توجہ ہے نا، اس امت کے جو صدیقین کے سردار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے گا ذرا، حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اچھا، اللہ کہتا ہے صدیقین کے راستے پہ چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ صدیقین کے سردار سے ہی محبت نہیں کرتا اس کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ صدیقین کے راستے پہ چلے، اور وہ ان کو صدیق مانے ہی نہ، اور وہ ان سے محبت کرے ہی نہ، اور آپ کہیں گے یہ وہ بھی میرا دوست ہو سکتا ہے، وہ بھی میرا یار ہو سکتا ہے، تو جو کہ وقت پیش نظر ہے میں نے تفصیل میں نہیں جانا، اشاروں کو سمجھ آئیں کہ جو صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتا وہ سیدھے راستے والا بندہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ معاشرے میں کوئی بھی حیثیت رکھتا ہو۔ سمجھ جائیے وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، صراط مستقیم پہ وہ چلنے والا ہوگا جو صدیق اکبر سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اسی طرح میں نے پہلی بات کی، انبیاء کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو جو بندہ رسول اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست نہ رکھے، جس کا حضور کے ادب کے حوالے سے بات درست نہ ہو، آپ کیا کہہ سکتے وہ سیدھے راستے پہ ہوگا؟ نہ، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں آئینہ کچھ اور دکھایا جاتا ہے، ہمارے سامنے پردہ کچھ اور لگایا جاتا ہے کہ یہ مسئلے ہیں، لیکن احباب دیندار کبھی تنہائی میں آپ ملیں، آپ کو بتایا جائے پردے کے پیچھے کیا ہے، اور وہ اصل بات ہے کہ وہ رسول کریم کا ادب ہے، رسول اللہ کی تعظیم ہے۔ قرآن نے کئی جگہوں پہ فرمایا ایمان کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ رسول کریم کا ادب ہے، اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محبوب کا ادب کتنی اہمیت رکھتا ہے، فرمایا جملہ عبادتیں، سورہ حجرات کی یہ آیت گواہ ہے اس بات پر کہ جملہ عبادتیں ایک طرف، لیکن رسول اللہ کی آواز سے بھی اونچی آواز ہوئی تو کہا نماز نہیں دیکھی جائے گی، روزہ نہیں دیکھا جائے گا، حج نہیں دیکھا جائے گا، میرے اپنے محبوب کے مقام کو دیکھنا ہے۔ میرے حبیب سے آواز تھوڑی سی بھی اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ پتہ چلا عبادتیں بچانا چاہتے ہیں تو پھر رسول کریم کا ادب بھی کرنا ہوگا۔ حضرات ذکر یوں سمجھ لیجیے، اس کی مثال ہمارے بزرگ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح جسم ہوتا ہے نا، اور جسم میں روح نہ رہے تو جسم بیکار ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، ایسے ہی انسان کا جملہ عبادتیں یہ جسم ہے، اور ان عبادت کی روح جو ہے وہ محبت رسول ہے، وہ رسول اللہ کا ادب ہے۔ اگر ادب رسول نہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو
تو پھر سمجھیے جملہ عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ قرآن مقدس کا تصور ہے, یہ اللہ کی کلام کا تصور ہے. تو ذرا انکار سمجھ جائیے, جس نے کسی بھی نبی کے حوالے سے ذرا سی لچک لے لی, اور اس کی میں آپ کو سان لفظوں میں سمجھا دوں. آپ کہہ سکتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے میں حضور کا ادب کرتا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں, لیکن اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ سادہ بندہ کیا کرے؟ وہ کیسے ججمنٹ کرے گا کہ یہ شخص انبیاء کے ساتھ سیدھے راستے پہ ہے, محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ایک بات سن لیجئے, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, لیکن یہ فقیر مسکین ایک بات کہنا چاہتا ہے. جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ, حضور کی شانوں پہ بحث کرتا نظر آئے, سمجھیں کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت اور ادب میں کمی ہے. یہ اس راستے پہ سیدھا نہیں ہو سکتا جو شان رسالت پہ بحث کرے. نہ یہاں تو ابو جہل بھی حضور کی شان کی بات کرے نا, تو صدیق اکبر جیسا بندہ, بڑا محتاط بندہ, بڑا نرم بندہ بھی کہتا ہے میرے محبوب کی عظمت کی بات ہے, تو کہتے ہیں ہمیں یہ قبول ہے. میرا آج کی صبح اس نے یہی کہا تھا نا, یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا ہو سکتا ہے, کہا اگر حضور فرماتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. یہ ادب تھا, یہ محبت تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حدیبیہ میں کہا میرے آقا کی انگلیوں مبارک سے پانی نکلا. کہا ہم 1400 لوگ تھے. صحابی راوی بندے نے پوچھا کتنے بندے تھے تم؟ انہوں نے کہا 1400 بندے تھے. جو انگلیوں سے پانی نکلا نا, ہم اس سے سیراب ہو گئے. لیکن ساتھ کیا کہا؟ بات تو جواب اتنا ہی بنتا تھا نا. کہا نہیں, اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی پانی کافی تھا. اس کے تحت بھی علماء نے لکھا ہے کہ مومن کامل وہ ہوتا ہے, عاشق صادق وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی عظمت کی باتیں زیادہ کرتا ہے, جو حضور کی شانوں کا اظہار کرتا ہے, چھپاتا نہیں ہے. حضرات ذکر تو یہ انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ. جو انبیاء کے ادب میں کمی کرے سمجھے وہ صراط مستقیم پہ نہیں, جو صدیقین کے ساتھ پیار نہ کرے وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے. شہداء کا سیدھا راستہ ہے. کن کا راستہ جی؟ شہداء کا سیدھا راستہ ہے. اور آپ اس امت میں ایسے گروہ بھی دیکھیں گے جو شہداء کے سردار سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کتابوں میں باغی تک لکھا. بتائیں جو شہیدوں کے سردار کے بارے میں یہ لفظ بولے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سیدھے راستے پہ ہے. آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے. وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا. ہم قرآن تو کہتا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ سیدھے راستے پہ ہوتا ہے. اور امام علی مقام تو وہ ہیں جو شہیدوں کے سردار ہیں, جو ان کے بارے میں ڈنڈی مارے, جو اس کے مقابل یزید کو امیر المومنین کتابیں شائع کرے. بتائیں پھر ہم آپ کو کون سا اور پیمانہ لا کے دیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ سمجھ آنا چاہیے. بندہ صراط مستقیم پہ وہ نہیں ہے, صراط مستقیم پہ وہ ہوگا جس کے سینے میں امام علی مقام کی محبت شامل ہے. حضرت امام علی مقام سے محبت کرتا ہوگا. حضرت ذکر پھر آگے کہا والصالحین, سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ صالحین چلتے ہیں. جس پہ کون لوگ چلتے ہیں؟ صالحین. صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین کا دوسرا لفظ اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. لوگوں نے پیمانہ ہی بدلانا. ہمارے ہاں بیماری یہ ہے, کہا جاتا ہے جی دیکھیں فلاں ولی کیا کرتا ہے, فلاں ولی کیا کرتا ہے, تو روکا جاتا ہے. تو کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ ہے کہ میڈیا کو دیکھ کر ولیوں کا تعین نہ کریں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان بھی پختہ ہوگا, تقوی بھی پختہ ہوگا. جہاں تقوی میں کمی ہے, نہیں تقوی نظر آتا, پہلی بات تو ایمان ہی نظر نہیں آتا, تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. عامل ہو سکتا ہے, شعبہ باد ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور ہو سکتا ہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ پیمانہ ہاتھ میں رکھنا ہوگا تاکہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ دیتے پھرے, ہر ایک دھکے سے گھسنا آئے. اور میں ولی وہی ہوتا ہے جس کا ایمان بھی صحیح ہوگا, تقوی بھی صحیح ہوگا. ایمان ہوگا تو بات سمجھ میں آ جائے گی, تقوی ہوگا تو بات میں سمجھ آ جائے گی. ایسے گروہ کو رب کریم کہتا ہے ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ساری امت ہی گمراہ ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. قیامت تک ایک گروہ سیدھے راستے پہ قائم دائم رہے گا. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جب تم اختلاف دیکھو نا, ہر چیز کی رہنمائی میرے آقا نے فرمائی ہوئی ہے. علم ہمارے پاس نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. فرمایا جب تم اختلاف دیکھو تو یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اتبعوا السواد الاعظم او کما قال,
فرمایا جو اس وقت بڑا گروہ نظر آئے نا امت میں تم اس کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حضور نے پیمانہ دیا، معیار دیا ہے. فرمایا وہ گروہ حق پہ ہوگا جو امت میں بڑا گروہ ہوگا. دیانتداری سے کیا دے، اس وقت بھی میں ایک گاؤں کی بادی کو اکٹھا کر کے بڑا نہیں آپ نے دیکھنا. ہو سکتا ہے ممکن ہے پورا گاؤں کسی عقیدے کا ہو، دوسرا گاؤں کسی اور کی. آپ ایک یونی کونسل کو لیں، آپ ایک پورے شہر کو لیں، آج پورے صوبے کو لیں، آپ ایک پورے ملک کو لے لیں اور پھر پوری امت کو لیں. اس کیٹیگری میں دیکھیں الحمدللہ آج بھی کثیر افراد آپ کو اہل سنت و جماعت کے نظر آئے. اب بھی کثیر وہی ہیں، آندیاں ہیں، طوفان ہیں، فتنوں کے جناب، اس کے باوجود بھی جو رسول کریم کی زبان مقدس سے نکلا ہے وہ اسی طرح قائم اور دائم ہے. فرمایا جب تم اختلاف دیکھو تو فرمایا بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ. پھر ایک اور بات کا دوں، الترغیب و ترہیب کتاب کے اندر لکھا ہے امام زین العابدین جو اہل بیت طہار کے عظیم فرد ہیں، حضور کے لخت جگر ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لاڈلے صاحبزادے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا، ہر کوئی اب دعویٰ کرتا ہے میں ہی اہل سنت و جماعت ہوں، یہ بتائیے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت و جماعت وہ ہوگا جو حضور پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے. فرمایا وہ درست ہوں گے، وہ سیدھے راستے پہ ہوں گے. تو سمجھ جائیں نا بھائی اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ انبیاء چلتے ہیں، صدیقین چلتے ہیں، شہداء چلتے ہیں اور صالحین چلتے ہیں. کیوں؟ بڑی سانسی مثال دے کے میں بات کو ختم کر دوں، وقت میرا ہو چکا ہے. حضرات ذوالفقار مفتی احمد یارا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی. آپ فرماتے ہیں یم تو قافلہ نکلتا ہے نا، قافلہ کسی منزل پہ اس نے جانا ہے، وہ قافلہ اگر سیانہ ہوگا ساتھ محافظ رکھے گا. اگر محافظ کے بغیر اس کے پاس مال و متاع بھی ہے، قیمتی سامان بھی ہے اور وہ محافظ ساتھ نہیں رکھتا تو پھر خطرہ تو ہے نا راستے میں اس قافلے کو کوئی لوٹ لے، اس کا سامان چرا لے، ان کی جان کو نقصان دے دے. فرمایا جس قافلے کے ساتھ محافظ ہوں گے، نگران ہوں گے، وہ قافلہ محفوظ رہے گا. فرمایا یوں سمجھو بلا تشبیہ اسی طرح ایک گروہ وہ ہے جو اس راستے پہ چل رہا ہے جو منظر کیا ہے، اللہ کا قرب، اس کی محبت جنت ٹھکانا چاہتا ہے، اور مال و متاع ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کا ادب اور محبت ہے. فرمایا یہ بھی قیمتی سامان تو یہی ہے نا، ایمان سب سے قیمتی زیادہ سامان ہے. فرمایا اب اس کی بھی حفاظت کے لیے تو کوئی محافظ ہونا چاہیے نا، کوئی نگران ہونا چاہیے. یہ آج کی بات نہیں کر رہا، مولانا روم صدیوں پہلے یہ بات کر گئے. میں کہتا ہوں وہ پرانے لوگ کیا تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی قرآن و حدیث کی، جن کے نام آج بھی میرے اور آپ تک پہنچے، پتا چلا کامل وہ لوگ تھے. وہ کہتے ہیں پیر رابع گزین کہ بے پیر کی سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر. فرماتے ہیں اس قافلے میں چلنا چاہتا ہے، اپنے سامان کو بچانا چاہتا ہے، پھر کسی کامل کے دامن کو پکڑ لے جو ہر خوف و خطر کو جانتا ہو تاکہ تجھے اس خوف و خطر سے بچا سکے. کسی کامل کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا تو یہی سیدھا راستہ ہوگا. حضرات ذکر یہ نہ کہیں کہ اس امت میں یہ اب لوگ ختم ہو گئے، اب ان کا راستہ کہاں سے تلاش کرے. پڑھے لکھے لوگ یا جو ان کو یہ صحبت نصیب نہیں نہ ہوتی ان کے جملے زبان پہ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس امت کی خوبی ہے قیامت تک اولیاء اللہ اس کے اندر رہیں، ختم نہیں ہو سکتے. ورنہ قرآن و حدیث کی کہیں آیتیں کہیں حدیثی آپ سائڈ پہ کریں گے تو یہ مسئلہ بنے گا. تو اس لیے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہی ہے جس کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. اس راستے پہ جو قافلہ چلتا ہے نا عشق محبت ادب کا، شیطان اس کے اوپر کھڑا ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر کو دیکھ لیں، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. آیت نمبر 39 سے 41 تک جا کے مطالعہ کریں. ابلیس کہتا ہے کہ اللہ مجھے تیری قسم ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے نا میں اسے مزین کر دوں گا، خوبصورت کر دوں گا لوگوں کے سامنے، تاکہ کیا کروں یہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں. لیکن شیطان خود ایک بات کہتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، کہتا ہے مگر وہ بندے اللہ جو مخلص ہیں، جو تیرے خاص بندے ہیں، میں خود اقرار کر رہا ہوں ان پہ میرا کوئی فریب نہیں چلے گا. مخلصین کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے کہ جو اس کے خاص بندے ہو جاتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اللہ خود فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی تصرف نہیں ہوگا. وہ میرے بندے کون سے ہیں؟ بندے تو ہم سارے اس کے ہیں، لیکن شیطان بھی کہتا ہے مخلص بندے.
اور ہم کہتے ہیں کامل ولی اسی کو کہتے ہیں جس کی ہر بات میں اخلاص ہوتا ہے، جو ریاکاری کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ مخلص ہو کے چلنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں عمل ہم بھی کرتے ہیں، عمل میں جب اخلاص آ جاتا ہے نا تو وہی مقام قرب ہو جاتا ہے، وہی مقام کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہی بندہ مقام ولایت پہ ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان بھی کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو لوٹوں گا، ہر ایک کے ساتھ دھوکہ کروں گا، ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں نا اے اللہ ان کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ اور اگر ہم بھی بچنا چاہتے ہیں انہی مخلص بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں سیدھے راستے پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا